شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا۔ انسان کی نجات کا مدار جو ہے نا میرے دوستو، وہ انسان کا اپنا عمل نہیں ہے بلکہ اللہ کا فضل ہے۔ دنیا کا جو بھی انسان جنت میں جائے گا تو وہ اپنے عمل سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا۔ انسان پوری زندگی جو ہے سجدے کرتا رہے، ساری زندگی تلاوت کرتا رہے اور ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہے، پر وہ اس بات کو ذہن نشین کر لے اچھی طرح کہ انسان اگر جنت میں جائے گا تو اللہ کے فضل سے جائے گا، اپنے عمل سے کوئی بھی انسان جنت میں نہیں جا سکتا، بلکہ اگر جائے گا تو اللہ کے فضل سے جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جو ہے نا دن میں کام کاج بھی کرتا اور اللہ کی عبادت بھی خوب کرتا، تو بیٹھے بیٹھے اس کے دل میں خیال آیا کہ بھئی میں اللہ کی عبادت جو ہے اس انداز سے کروں کہ نہ مجھے جو ہے نا کمانے کی پریشانی ہو، نہ بیوی بچوں کی جو ہے پریشانی ہو، بس تنہائی میں اللہ کی عبادت کروں اور دن رات جو ہے نا اس کی عبادت میں جو ہے نا مگن رہوں۔ اب پہلے زمانے میں یہ ہوا کرتا کہ پچھلی امتوں میں لوگ رہبانیت جو ہے نا اختیار کیا کرتے تھے، یعنی گھر سے دور چلے جاتے عبادت کے لیے، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، سمندروں کی طرف نکل جاتے۔ اس دور کے اندر تو جو ہے نا رہبانیت اختیار کرنا جو ہے نا جائز نہیں ہے۔ اس زمانے میں جائز تھا کہ لوگ جو ہے نا عبادت کے لیے جو ہے نا جنگلوں میں چلے جاتے اور جو ہے نا پہاڑوں کی طرف اپنا رخ کر لیتے۔ تو اس شخص نے کیا کیا کہ رہبانیت اختیار کی اور سمندر میں ایک ٹیلا تھا، وہاں جو ہے نا چلا گیا اور وہاں جا کر جو ہے نا ایک جھوپڑی سی اس نے جو ہے نا بنا لی کہ بھئی اب جو ہے نا یہاں پہ میں اللہ کی عبادت کروں گا اور یہاں مجھے کسی چیز کی جو ہے نا کوئی فکر ہے نہ فاقہ ہے، بس صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں جو ہے نا دھیان دوں گا اور اللہ کو یاد کروں گا۔ اب یہ شخص جو ہے نا وہاں چلا گیا اور اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں کھانے کی بھی ضرورت پیش آئے گی اور پانی کی بھی ضرورت پیش آئے گی، تو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر کھارے سمندر کے اندر وہاں پہ جہاں ایک ٹیلا تھا، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک چشمہ جو ہے نا میٹھے پانی کا جاری فرمایا، تو یہ شخص جو ہے اسی چشمے سے جو ہے نا پانی پی لیتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے جو ہے نا ایک انار کا درخت وہاں جو ہے نا پیدا فرمایا، تو یہ شخص روزانہ کیا کرتا کہ اس درخت سے ایک انار کھاتا اور ایک کٹورا پانی کا پی لیتا اور اللہ کی عبادت میں دن رات مصروف رہتا اور خوب اللہ کو یاد کرتا۔ تو جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگا کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ جب میری موت آئے تو میرا سر سجدے میں ہو اور سجدے کی حالت میں جو ہے نا مجھے موت آئے، تاکہ کل قیامت کے دن اٹھوں تو تب بھی میرا سر جو ہے نا سجدے میں ہو، اور یہ میری دلی خواہش ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کرنے لگا کہ اللہ میری خواہش یہ بھی ہے کہ میرے جسم کو جو ہے نا مٹی نہ کھائے، بلکہ یہ میرا سر اسی طریقے سے قیامت تک آپ کے سامنے جو ہے نا سجدے میں رکھا رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زندگی کے لیے جو ہے نا اس کو اپنی عبادت کے لیے جو ہے نا قبول فرما لیا، اور جب اس کی موت آئی تو اللہ نے اس کی اس دعا کو بھی جو ہے نا قبول فرما لیا، تو سجدے میں جو ہے نا اس کی موت آ گئی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی یہ دعا بھی قبول فرما لی کہ اس کے جسم کو جو ہے نا مٹی نہ کھائے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس جگہ پر بڑے بڑے درخت اور بڑے بڑے جنگلات جو ہے نا وہاں پیدا فرما دیے۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ایسا نہ کرتے تو لوگ جو ہے نا اس کو سجدے میں جو ہے نا اللہ کے سامنے پڑا ہوا دیکھتے اور سجدے کی حالت میں دیکھتے تو لوگ کہیں اسے ہی سجدہ جو ہے نا کرنے لگ جاتے اور یہاں شرک کا جو ہے نا اڈا کھول لیتے۔ تو بڑے بڑے درخت اور جو ہے نا جنگلات وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم فرما دیے، اور جب بھی کوئی وہاں جاتا ہے تو اس کی ہیبت کی وجہ سے آگے نہیں بڑھتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو ایسے بند فرما لیا۔
اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کے سامنے اس شخص کی پیشی ہوئی، اب ضرور ہے انسان دنیا میں کتنی زندگی گزار لے، آخر تو اللہ کی طرف سے لوٹ کر جانا ہے۔ جب اللہ کے سامنے اس کی پیشی ہوئی تو اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا کہ بھائی میں اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا ہے، اور میرے فضل سے اسے جو ہے نا جنت میں جگہ دے دی جائے، اور اس کا جنتیوں کے اندر جو ہے نا نام لکھ لیا جائے۔ تو جب اس کو یہ بات پتہ چلی تو اس کے دل میں اچانک سے جو ہے نا خیال آیا کہ بھائی 500 برس میں نے اللہ کی عبادت کی، دن رات اللہ کی عبادت میں لگا رہا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، کھانا کمانا سب چیز چھوڑ دی، فقط بس اللہ کی عبادت میں ہی لگا رہا، دن بھی اللہ کی عبادت کر رہا، رات بھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے میرے عمل کی وجہ سے مجھے جنت میں نہیں بھیج رہے بلکہ اللہ اپنا فضل فرما رہے ہیں۔ یہ بات وہ دل میں کہنے لگا کہ اللہ مجھے یوں ہی کہہ دیتے کہ بھئی اتنی نمازیں پڑھی، اتنا مجھے یاد کیا، اتنے سجدے کیے، اس لیے تجھے جنت دے رہا ہوں، بلکہ اللہ تو اپنا فضل فرما رہے ہیں۔ تو اللہ کی ذات تو جو ہے انہ علیم بذات الصدور ذات ہے، اللہ پاک تو دلوں کے رازوں کو جاننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو جنت میں نہ لے جاؤ بلکہ اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ، اور جہنم سے اس کو 500 برس دور رکھنا، جہنم سے 500 برس دور رکھنا۔ تو فرشتوں نے ایسے ہی کیا کہ اس شخص کو جہنم سے 500 برس دور رکھا۔ جب 500 برس اس کو دور رکھا تو جہنم میں جب ہوا چلی، جہنم کی ہوا چلی تو ایسی تیز اور گرم تھی، 500 برس میل دور کے فاصلے پر جب جہنم کی ہوا کا اس کو جھونکا لگا تو اس کی زبان پر کانٹے پڑنا شروع ہو گئے، اور پیاس کی شدت نے اس کو ستانا شروع کر دیا۔ اب یہ جو ہے نا پانی کے انتظار میں پیاس لگے، اور اللہ کی طرف سے وہاں ایک ہاتھ جو ہے نا نمایاں ہوا، اور اس کے ہاتھ میں جو ہے نا ایک کٹورا کہ بھئی کوئی ہے پانی پینے والا۔ تو اس نے کہا جی مجھے پانی چاہیے۔ کہا جی پانی تو ملے گا، پر پانی جو ہے نا نیکیوں کے بدلے ملے گا، اور نیکیاں اور اعمال بھی مجھے 500 برس کے چاہیے، اور عبادت بھی خالص چاہیے، تب کٹورا ملے گا یہ پانی کا۔ اب فقط وہ ہاتھ تھا، کوئی شکل تو ظاہر تھی نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ چیز سمجھانا چاہ رہے تھے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ جی 500 برس کی عبادت ہے میرے پاس، مجھے یہ پانی کا کٹورا دے دیں، 500 برس کی عبادت میں نے دے دی آپ کو۔ تو آپ دیکھیں کہ 500 برس کی عبادت کے بدلے یہ شخص اس پانی کے کٹورے کو لے لیتا ہے، اور کٹورے کو لے کر جو ہے نا پی لیتا ہے، اور کچھ دیر اسے جو ہے نا تسلی جو ہے نا مل جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں جی اس کو واپس لے آؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دوبارہ اس کی جو ہے نا پیشی ہوتی ہے۔ جب دوبارہ اس کی پیشی ہوتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی دو حساب، وہ 500 برس کی عبادت کہاں ہے؟ کہا جی وہ تو میں جہنم سے 500 برس دور تھا، پیاس لگی تو میں نے وہ 500 برس کی عبادت تو وہاں دے دی، اور اس کے بدلے پانی کا کٹورا پی لیا۔ کہ بھئی اب تجھے اپنے عمل کے بدلے میں جنت میں بھیجیں تو کیسے بھیجیں، آپ کے پاس تو نہ نیکی ہیں نہ کچھ ہیں۔ باقی اب بات یہ رہی کہ آپ کو جو میں نے روزانہ انار کھلائے، اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ روزانہ میں نے آپ کو انار کھلائے، ہر دانے پر کتنے سجدے کیے، روزانہ پانی کا ٹھنڈا کٹورا میٹھے پانی کا پلایا، اس کے بدلے کتنے سجدے کیے، اور جو ہے نا تیرے سردی گرمی کا خیال میں نے رکھا، دھوپ چھایا کا میں اللہ نے خیال رکھا، صحت تجھے دی، اور نیک عمل کی توفیق تو میں نے ہی دی۔ اگر میں آپ کو نیک عمل کی توفیق نہ دیتا تو آپ کیسے رہبانیت اختیار کر لیتے؟ اگر میں اللہ سمندر میں میٹھے پانی کا چشمہ نہ نکالتا تو آپ میٹھا پانی کہاں سے پیتے؟ اگر میں اللہ انار کا درخت وہاں نہ لگاتا تو روزانہ انار کہاں سے آپ کھاتے؟ میں اللہ اگر ہوا نہ چلاتا تو آپ کیسے زندہ رہتے؟ ان سب چیزوں کا حساب کون دے گا؟ تو وہ بزرگ، وہ شخص جو تھا وہ کہنے لگا کہ اللہ آپ کی ذات غفور الرحیم ذات ہے، اور آپ جو ہے نا معاف فرمانے والے ہیں، کوئی بھی دنیا کا انسان اپنے عمل کی وجہ سے جو ہے نا جنت میں نہیں جائے گا بلکہ اللہ تیرے فضل کی وجہ سے جائے گا۔ 500 برس اللہ کی عبادت میں لگا رہا، رہبانیت اختیار کی، بیوی بچے چھوڑے، بس صرف اللہ کو یاد کرتا رہا، لیکن اس 500 برس کی عبادت کی قیمت بس ایک پانی کا کٹورا، ایک پانی کا کٹورا، اس کٹورے پر 500 برس کی عبادت ختم،
اس کٹورے پر 500 برس کی عبادت ختم۔ کوئی بھی دنیا کا انسان جنت میں جائے گا